وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بخیریت ہوں گے۔ آج آپ سب کی خدمت میں قرآن کریم کی کلاس نمبر 104 پیش خدمت ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے لے کر 243 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ
جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ پس اگر تمہیں کوئی خوف ہو تو چلتے پھرتے یا سواری کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اسی طریق پر اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، ان کے بیویوں کے حق میں یہ وصیت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 1 سال تک فائدہ اٹھائیں اور نکالی نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارہ میں جو وہ خود اپنے متعلق کوئی معروف فیصلہ کریں، اور اللہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق کچھ فائدہ پہنچانا ہے، یہ متقیوں پر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے نشانات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اب ان آیات کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو آج کے مضمون کی ہے وہ آیت نمبر 239 ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظہ اس نے حفاظت کی، اور جس طرح کہ ہم نے آغاز میں پڑھا تھا کہ باب مفاعلہ جس میں مقابلہ پایا جاتا ہے، یخادعون اللہ، کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں 2 فریق پائے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو خاص شیپ ہے اس باب کی، اس میں مقابلتاً پایا جاتا ہے۔ تو حافظو، ایک دوسرے کی حفاظت کرو، اس میں 2 فریق ہونے لازمی ہیں۔ تو حافظو، تم حفاظت کرو، علی پر، الصلاواتی، صلاتن کی جمع ہے، صلاتن نماز کو کہتے ہیں، اور صلواتن اس کی جمع ہے۔ تو حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی، اور وسطی، وسطی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الصلاۃ، یہ میں آغاز میں بھی بتا چکا ہوں، اس لیے بار بار دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے کوئی چیز۔ یہ لفظ صلا یسلو سے نکلا ہے، اس کے بیسک حروف صلا یسلو ہیں، صاد، لام، واو، اور اس میں صلا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، یا دوسرا معنی اس میں جلنا ہے۔ یہ دونوں معنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو نماز وہ نماز کہلا سکتی ہے، صلات کہلا سکتی ہے، جس میں انسان خدا تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو جائے۔ گویا کہ صلا یسلو داخل ہونے کے معنوں کے لحاظ سے جب انسان اپنے دونوں ہاتھ نماز کے لیے اٹھاتا ہے تو دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ خدا تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو کہ جب تم خدا تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو جاتے ہو۔ دوسرا معنی صلا یسلو کا مطلب ہوتا ہے، صلا کہتے ہیں جلنے کو، وہ جلا۔ تو صلات
उस नमाज को कहा जाता है कि जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान की रूह आस्ताना अहदियत यानी खुदा ताला के दरवाजे पर जलकर खाकिस्तर हो जाए, इंसान का वजूद दरमियान में ना हो, खुदा ताला की मोहब्बत जो है वो इंसान के वजूद को जला दे, खाक बना दे। इसीलिए फरमाया हो जाओ खाक, मर्ज़ी मौला इसी में है। तो हाफिजू अलस सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की, वा और कूमू हुक्म है तुम सब खड़े हो जाओ, ले के लिए अल्लाह है, अल्लाह के, कूमू लिल्लाह, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, कानितीन, फर्मा बरदार होकर, कानित कहते हैं फर्मा बरदारी इख्तियार करने वाला। इसी से नाम मुअन्नस नाम जो है औरतों के नाम रखे जाते हैं कांता, खुदा ताला की फर्मा बरदार। तो कानितीन, फर्मा बरदारी इख्तियार करने वाले। दोबारा इस आयत को कर देता हूं, हाफिजू, हिफाजत करो, अलस सलावात, नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की, वकूमू, और खड़े हो जाओ, लिल्लाहे, अल्लाह के लिए, कानितीन, फर्मा बरदारी करते हुए। अब इस आयत की तरफ आ जाते हैं। इस आयत से पहले जो मजमून चल रहा है वो शादी ब्याह का चल रहा है, तलाक का चल रहा है, या जंगों के बाद वफात और इस तरह के मामला जो हैं उसका चल रहा है, बेवगान का चल रहा है। अगर देखा जाए तो यही इंसानी जो मुआशरा है इसमें ये इसी तरह के हालात हैं जिसमें इंसान खुदा ताला की इबादत से गाफिल हो जाता है। दो हालात हो सकते हैं, शादी ब्याह के दिन हैं, रातों को जागा जाता है, कोई शादी के हल्ले गुल्ले हो रहे होते हैं। इसी तरह शादी के बाद शादी के मामलात में घर बस जाता है, उसमें फिर एक और इंसान या दीगर इंसानों की जो जिम्मेदारियां इंसान पर पड़ जाती हैं, उस सिलसिले में करीब होता है कि इंसान जो है वो खुदा ताला के जिक्र से थोड़ा सा गाफिल हो जाए, क्योंकि दुनिया के कामों में बाज़ औक़ात इंसान थक जाता है, सुस्ती आ जाती है। या दूसरी तरह देखा जाए जंगें हो रही हों और दूसरी तरफ दुश्मन जो है वो कत्ल करने के लिए सर पे खड़ा हुआ है, तो ऐसी हालतों में भी नमाज से जो है वो इंसान जो है वो थोड़ा सा गाफिल हो सकता है। तो इसमें खुदा ताला ने इंसान को तवज्जो दिलाई कि गौर ये की बात ये है कि दुनिया में ना खुशी और ना गमी तुम्हें खुदा ताला के जिक्र से दूर लेके जाने वाली हो। इसलिए फरमाया हाफिजू अलस सलावात, कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, और साथ फरमाया अस्सलातिल वुस्ता, वुस्ता नमाज की। अब वुस्ता कौन सी नमाज है, इसके बारे में आम तौर पे अहादीस में से जो मुख्तस किया जाता है, हदीस से निकाला जाता है, और जो आम तौर पे एक बड़ी तादाद मुफस्सरीन की इस बात पर है कि सलाते वुस्ता से मुराद असर की नमाज है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मारिफुल कुरान में भी इसी का जिक्र करते हैं, तफसीर इब्न कसीर में भी इसका जिक्र आता है, और दीगर कई तफासिर में आता है कि असर की नमाज जो है वो सलाते वुस्ता है, क्योंकि असर से पहले फजर है, ज़ोहर है, और असर के बाद मगरिब और इशा है, दरमियानी नमाज है। और हदीस में आता है कि जंगे अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफार को बद्दुआ दी थी और कहा था कि इन्होंने हमारी सलाते वुस्ता जो है वो लेट करवा दी है, कज़ा हो गई, यानी वो लेट हो गई, वो फौत हो गया वक़्त,
اس کے بعد ادا کی، آخری وقت میں ادا کی۔ لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ کے دوران تھے، اور جنگ میں شدید حملے کے دوران یہ نماز آئی، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ نماز جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں ہو سکی۔ تو اس سے مراد یہ ہے وسطی نماز ہے، جو کہ کسی بھی اہم کام کے درمیان آئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اسے تہجد کی نماز بھی کہا ہے، کہ جو رات کے درمیان میں آتی ہے، اس دوران کوئی اور نماز نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری بھی جو میلان ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلاوات کہ دن کی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور وسطی کا ایک معنی جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ کا ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کی نماز، وہ سب سے افضل نماز کہ جب دنیا ساری جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے غافل ہو کے سو رہی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے پیارے بندے اس وقت خدا تعالیٰ کی خاطر اٹھ کے خدا تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میری توجہ اس طرف جاتی ہے کہ صلاۃ وسطی تہجد کی نماز ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ حکماً کہہ رہا ہے کہ تہجد کی نماز کی حفاظت کرو۔ پھر اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وسطی ہر وہ نماز ہے جو کام کے درمیان ہے۔ اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے، کئی لوگ ہیں ان کی صلاۃ وسطی جو ہے وہ ظہر کی نماز ہو سکتی ہے، کئی ایسے ہیں جن کی عشاء کی نماز جو ہے وہ صلاۃ وسطی ہو سکتی ہے، مغرب کی نماز ہو سکتی ہے۔ ہر وہ نماز جو پڑھنے کے لیے مشکل ہو، وہ ایسے کاموں کے درمیان آ رہی ہو کہ احتمال ہو کہ وہ نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، وہ صلاۃ وسطی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہاں جی صرف عصر کی نماز صلاۃ وسطی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ جو صلاۃ وسطی ہے وہ تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، کہ جو رات کے درمیان میں آتی ہے، یا اعلیٰ یا افضل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے افضل نماز ہے۔ دنیا ساری سوئی ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کے بندے اس کے ذکر کے لیے کھڑے ہیں۔ یا ہر وہ نماز جو ایسے وقت میں آئے کہ جس میں نماز سے ہٹانے والے امور زیادہ ہوں، وہ صلاۃ وسطی ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظو، ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ تو فرماتے ہیں اس میں وہ حدیث جو ہے وہ اس جو معنی ہے ایک دوسرے کی حفاظت نماز کی کرو، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیوی جلدی اٹھ جائے تہجد کے لیے تو وہ محبت اور پیار سے اپنے خاوند کو نماز کے لیے اٹھائے، اور اگر خاوند جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے تو وہ محبت اور پیار سے اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے۔ اور فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور فرما برداری کرتے ہوئے مکمل آداب کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ جو ہیں وہ نماز کے دوران حرکت کر لیا کرتے تھے، کوئی چیز اٹھانی ہے وہ اٹھا لی، کوئی کام کرنا ہے وہ کر لی، اور نماز ساتھ جاری رہتی۔ جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد پھر نماز میں حرکات کرنا جو ہے وہ منع ہو گیا، صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی خاطر مکمل توجہ کے ساتھ نماز جو ہے وہ اس کے بعد حکماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اگر یہ معنی نہ بھی کیے جائیں کہ ہاں جی اس سے پہلے صحابہ جو ہے وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے تھے یا کرتے تھے، اگر دیکھا جائے تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک یونیورسل حکم ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اصل چیز خدا تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ کی خاطر کھڑے ہوگے، نہ اس لیے کہ باپ نے کہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نہ اس لیے کہ ماں دیکھ رہی ہے کہ نماز پڑھ لو، نہ اس لیے کہ قائد صاحب یا کوئی اور جماعت کا جو نظام ہے وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ لو۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا خدا تعالیٰ کی فرما برداری، خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ حافظوا علی الصلاوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور اس درمیانی درجے کی یا درمیانی نماز کی یا اعلیٰ درجے کی نماز کی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے
فرما बरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। अगली आयत है फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकुनु तालमून। इसमें और ज़्यादा वजाहत हो जाती है उन मानी की जो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ा पस इन अगर खिफ्तुम तुम डरे, तो इन चूंकि शर्त है इसलिए हम कहते हैं इन खिफ्तुम अगर तुम डरो। ये लफ्ज़ खाफा से है, खौफ उर्दू में इस्तेमाल होता है। फ़ा इन खिफ्तुम बस अगर तुम डरो, अगर तुम्हें खौफ हो। फ़ा तो रिजालन, रिजलुन कहते हैं टांग को, उससे रिजालन पैदल चलते हुए, और या रुकबानन, राकेबा वो सवार हो गया, रुकबानन सवार होने की हालत में। अगर तुम डरो तो पैदल चलते हुए, और या रुकबानन या सवार होने की हालत में नमाज अदा करो। इससे और ज्यादा वजाहत हो जाती है कि इसमें खुदा ताला जो है वो नमाज की क्या फजीलत है उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात या किसी का फौत होना या जिंदा होना जो है वो तो साइड पे रहा। खुदा ताला फरमाता है कि अगर तुम पर खौफ की हालत भी तारी है, दुश्मन सर पे पहुंचा हुआ है, तुम्हें कत्ल करने के दरपे है, और नमाज का वक़्त हो जाता है, तो उस हालत में भी नमाज को जो है वो तर्क ना करो। फा बस इन अगर खिफ्तुम तुम डरो, खिफ्तुम का लफ्जी मानी है खिफ्तुम तुम डरे, इन चूंकि जो है वो शर्त पाई जाती है इसलिए हम तर्जमा करते हैं तुम डरो। फा इन खिफ्तुम अगर तुम डरो, फा तो रिजालन, रिजलुन टांग को कहते हैं, रिजालन टांगों पर यानी पैदल, और या रुकबानन राकेबा वो सवार हुआ, रुकबानन या सवारी की हालत में नमाज अदा करो। फा बस इज़ा जब अमिन तुम अमन में आ गए, अमिन तुम अमन में आ गए, उर्दू में भी लफ्ज अमन इस्तेमाल होता है। फा तो उज़कुरू तुम याद करो, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है तुम जिक्र करो, किसी का जिक्र करना, किसी को याद करना। फा तो उज़कुरू याद करो, जब मिला कर पढ़ते हैं तो फज़कुरू, तो तुम याद करो अल्लाह अल्लाह को, कमा जिस तरह अल्लमा उसने सिखाया, कुम तुम्हें, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम तो अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है। मा जो लम नहीं, तकूनू तुम थे, तालमून जानते। दोबारा करता हूं, फा पस इन अगर खिफ्तुम तुम डरो, फा तो रिजालन पैदल, और या रुकबानन या सवार होने की हालत में नमाज अदा करो। फा पस इज़ा जब अमिन तुम अमन में आ जाओ। फा तो उज़कुरू याद करो अल्लाह अल्लाह को, कमा जिस तरह अल्लमकुम उसने तुम्हें सिखाया है। और क्या चीज़ सिखाई है? मा जो लम तकूनू तुम नहीं थे, तालमून जानते। जिस तरीक को तुम नहीं जानते थे अल्लाह ताला ने वो तुम्हें तरीक सिखाया है, उसके मुताबिक नमाज अदा करो। अब चूंकि अमिन तुम, इससे वजाहत हो जाती है कि ये नहीं है कि ये पहली आयत की तरह के हाँ जी शादी ब्याह की हालत में कहा कि हाँ जी डर लगा हो कि नमाज नहीं हो सकती तो उसको किसी तरह पढ़ लो, बल्कि इसमें सलाते खौफ की तरफ इशारा है। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज की कि इसमें इशारा है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात या किसी का फौत हो जाना, किसी का शादी करके आ जाना, ये तो ताल्लुकात क्या चीज़ है। अगर दुश्मन भी पीछे लगा हुआ है और इस हालत में, जिस तरह अगर कोई किसी दुश्मन इलाके में जो है वो
मालूमात इकट्ठी करने गया है कि दुश्मन कहीं हमला तो नहीं करना चाहता, दुश्मन ने देख लिया वो पीछे लगा हुआ है, और अगर ऐसी सूरत में भी नमाज का वक़्त हो जाता है तो नमाज ज़रूर अदा करनी है। अब इसमें नमाज किस तरह अदा करनी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रवायत है कि उनसे सवाल किया गया कि सलात खौफ में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, तो उन्होंने सलात खौफ का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो बताया। अब तरीक़ाकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पे इसकी वजाहत आती है कि अगर खौफ की हालत है, दुश्मन सर पे मौजूद है, तो एक हिस्सा जो है वो दुश्मन के साथ दिफा के लिए खड़ा हो जाए और एक हिस्सा जो है वो इमाम के साथ नमाज के लिए खड़ा हो जाए। जब वो एक रकात पढ़ ले तो जिसने एक रकात पढ़ ली है वो दुश्मन के साथ जंग करने के लिए चला जाए, और जो दुश्मन के साथ मुकाबले में था वो पीछे आकर नमाज के लिए खड़ा हो जाए और वो दूसरी रकात पढ़ ले। इमाम की 2 रकातें हो जाएंगी, दोनों की एक एक हो जाएगी, और चूंकि इमाम की नमाज के अंदर ही नमाज होती है तो दोनों की मुकम्मल नमाज जो है वो तसव्वुर की जाएगी। एक ये तरीक़ाकार है। ये बयान करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि अगर दुश्मन का हमला तेज है तो ये आयत में खुदा ताला फरमाता है कि चाहे पैदल चल रहे हो, जंग हो रही है, या सवारी की हालत में है, तो ऐसी हालत में ही नमाज के अल्फाज अदा कर लिया करो। उसमें किबला रुख होने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा है कि अगर नमाज शुरू करते हुए किबला रुख चेहरा कर लिया जाए और फिर नमाज शुरू करी जाए, अगर ना भी हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो किबला रुख होना भी ज़रूरी नहीं है, नमाज के लिए खड़े हो जाओ और जब तकबीरात कहते रहो, अल्फाज दोहराते रहो, रुकू की हालत में है तो थोड़ा सा झुक जाओ, लेकिन अपना काम करते रहो। खौफ की हालत है और जब सजदा है तो थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाओ और खुदा ताला की खातिर इशारों में नमाज अदा कर लो। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है फ़ाइज़ा अमिन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमाकुम, तो मुकम्मल जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक नमाज अदा करनी है, जिस तरह खुदा ताला ने तुम्हें सिखाया था, मा लम तकूनु तालमून, जिसको तुम नहीं जानते थे। तो ये 2 आयात जो हैं, पहली हाफिज़ु अलस्सलावात व सलातिल वुस्ता, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज़ों की हिफाजत करो और आला दर्जे की नमाज या दरमियानी नमाज की, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और खुदा ताला की खातिर फरमा बरदार होते हुए खड़े हो जाओ। और अगर खौफ की हालत हो, फ़ाइन खिफ्तुम, अगर खौफ की हालत हो, फरिजालन और रुकबानन, तो चलते हुए भी या सवारी की हालत में भी नमाज अदा कर सकते हो। और जब अमन की हालत हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो अल्लाह ताला को उसी तरीके के मुताबिक याद करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है, मा लम तकूनु तालमून, जिस तरीके को तुम पहले नहीं जानते थे। अब अल्लाह ताला इस आयत में यानी नका, तलाक और इनके बाद अल्लाह या बेवगान के हुक्म के साथ नमाज की ताकीद करने के बाद अल्लाह ताला अब खुला और तलाक के मजमून को गोया के क्लोज कर रहा है। खुदा ताला बाकायदा एक तरीक़ाकार के मुताबिक खुदा ताला चला रहा है। अब ये देखें कि ये वो बेहतरीन तरतीब है जिसके अंदर हर तरह के अहकाम जो हैं वो आ जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब भी कोई आयत उतरती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला से हुक्म पाकर सहाबा जो कि कातबीन वही थे उनको बुलाते थे और बताते थे कि इस जो हिस्सा है इस आयत को किस जगह पर, किस आयत से पहले या किस आयत के बाद रखा जाए। गोया ये जो मौजूदा तरतीब है ये भी खुदा ताला की इल्हामी तरतीब है। किस तरह देखें कि जंग के अहकाम आए, उसके साथ खुला और तलाक के अहकाम आए, बेवगान के हुक्म आए, उसके साथ खुदा ताला को याद कि खुदा ताला की याद को भूल नहीं जाना, उसकी तरफ तवज्जो आई कि ये ना हो कि नमाजों से तुम पीछे हो जाओ। अब खुदा ताला इसमें इन अहकाम को ख़त्म कर रहा है, इन अहकाम को वाइंड अप कर रहा है और बता रहा है कि हाँ, किसी सूरत में भी जो कमज़ोर तबका समझा जाता है यानी ख़वातीन का, जो आज यहाँ यूरोपी मीडिया बड़ा शोर करता है कि हमने औरतों के हकूक़ कायम किए हैं,
اور ہم نے ان کو حقوق دیے ہیں۔ خدا تعالیٰ آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان حقوق کو جو ہے وہ قائم فرما رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اگلی آیت جو ہے وہ کتنی عظیم الشان ہے۔ لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور الذین وہ لوگ جو یتوفون جو وفات دیے جاتے ہیں، توفیہ کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، تو یتوفا اسے وفات دی جاتی ہے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات دیے جاتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ فاعل وہ ہیں، منکم تم میں سے، اور یذرون وہ چھوڑ جاتے ہیں، یذرو وہ چھوڑتا ہے، یذرون وہ چھوڑتے ہیں، ازواجن اپنے ساتھی بیویاں، اور الذین وہ لوگ جو یتوفون وہ وفات دیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کرنا ہے یا تاکیدی حکم ہے۔ وصیت کہتے ہیں کسی کو تاکیدی طور پر کوئی حکم دے دینا، تو وصیتاً وصیت ہے لے کے لیے ازواج بیویاں، ہم ان کی، تو وصیتاً لے ازواجہم ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے، متاعن فائدہ اٹھانا، الا تک، الحول سال تک۔ یہ لفظ حالہ سے ہے، حالہ کہتے ہیں وہ گزر گیا، اور سال چونکہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، تو متاعن الی الحول ایک پورے سال تک فائدہ اٹھانا، غیر بغیر اخراجن نکالنے کے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی عظیم الشان تعلیم ہے۔ اور الذین وہ لوگ جو یتوفون وہ وفات دیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، اور یذرون وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت ہے، لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ اٹھانا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراجن نکالنے کے بغیر، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب اس میں اگر ہم جو سابق مفسرین ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کتاب لکھی، تفسیر القرآن لکھی، معارف القرآن، اس کے ماتحت دیکھا جائے تو بقول ان کے کہ یہ آیت جو ہے یہ وراثت کے احکام سے پہلے تھی، اور چونکہ عربوں کے اندر رواج تھا کہ عورت جو ہے وہ 1 سال تک عدت مناتی تھی، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس گھر میں رہے گی، عدت وہی 4 مہینے 10 دن ہوگی، لیکن 1 سال تک وہ اس گھر کے اندر رہ سکتی ہے، جو کہ عرب کے پچھلا دستور تھا، اور اگر وہ نکل آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آگے جا کے وہ کہتے ہیں جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی بھی منسوخ نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہر آیت مکمل طور پر قابل عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک قابل عمل رہے گی۔ اب پھر اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ چاہے وصیت میں وہ عورت اور مرد جس گھر میں رہ رہے تھے وہ مکان جو ہے وہ کسی کے حصے میں بھی آئے، خدا تعالیٰ ان عورتوں کے لیے اضافی حکم ایک نازل فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک خامد فوت ہو گیا، 4 مہینے 10 دن بھی گزر گئے، اس کے بعد گھر والے اس عورت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ ہاں جاؤ اپنا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وصیت لازواجہم، اس بارہ میں بھی جو پرانے مفسرین وہ کہتے ہیں جی خامد وصیت کرے گا تو یہ ہوگا، لیکن وصیت حضور فرماتے ہیں تاکیدی حکم کو بھی ہے کہا جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسی عورتیں جو جس گھر کے اندر رہ رہی ہیں ان کا خامد فوت ہو جاتا ہے
تو چاہے ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، ان کے جو جس مکان جس میں وہ رہ رہی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں وصیت کے اندر جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، عورتوں کا الگ حصہ بن رہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اس گھر سے 4 مہینے 10 دن تو وہ ہو گئے کہ باقی کے 8 مہینے بھی ان عورتوں کو اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا، بلکہ متاعن الی الحول، ان عورتوں کو 1 سال تک اس کے گھر کے اندر بھی رہنا، اس اپنے سابقہ خاوند کے، اور ان کو مکمل ان کا خرچہ بھی دینا ہے۔ 1 سال تک وہ خرچہ بھی اٹھا لے سکتی ہیں اور وہ اس گھر کے اندر رہ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ 1 سال سے پہلے ہی گھر سے نکلنا چاہیں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں بھائی بہن کے گھر جانا چاہیں، کوئی اپنی کوئی جاب کرنے کے لیے وہ نکلنا چاہیں، تو وہ اس سے نکل سکتی ہیں۔ پھر ان جن کے حصے میں وہ چیز آئی ہے وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اگر عورتیں اس سے پہلے نکلتی ہیں۔ تو اس میں عورتوں کے لیے چاہے ان کے حصے میں وہ چیز نہیں بھی آئی، 1 سال تک خدا تعالیٰ نے اضافی ان کو فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مکان کے اندر ہے نا، متاعن نان نفقہ بھی ان کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد عورت اپنا انتظام کر سکتی ہے، شرعی حصہ جو اس کے خاوند کے جائیداد میں سے اس کے پاس آیا ہے تو وہ لے کر علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان اگر خرجنا، وہ عورتیں نکلیں، یعنی 4 مہینے 10 دن تک تو عورت جو ہے وہ اسی گھر کے اندر رہے گی، عدت اسی گھر میں مکمل کرنا ہے۔ اور عدت جو ہے یہ سوگ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کو یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے خامد کی وفات کے لیے کا احترام کرتے ہوئے وہ اس کی عدت جو ہے وہ اسی گھر کے اندر گزارے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نہیں کہ خامد فوت ہوا اگلے دن جناب وہ کسی اور جگہ چلی جائے، گھومتی پھرتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عورت کو، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن کے علاوہ جو سوگ ہے اس کا خدا تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی، سوائے بیوی کے اپنے خامد کے لیے، کہ جب خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ اپنے خامد کا باقاعدہ سوگ مناتی ہے۔ اس کی جو ایک لمبے عرصے تک محبت اور پیار کا تعلق رہا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک گھر کے اندر محدود رکھتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ہنسے گی نہیں یا نہیں کرے گی، صرف یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا بغیر اشد مجبوری کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بھائی آئے کہ ہمارا جو بہنوئی ہے وہ فوت ہو گیا، ہم اپنی بہن کو اپنے گھر لے جائیں، وہاں وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی جگہ پر اس کو 4 ماہ 10 دن اس خامند کے احترام میں جو ہے وہ گزارنے دو، اس کے بعد آ کے اس کو لے جانا۔ تو اس میں وہ تمام سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ کئی ہماری بہنیں جو ہے وہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم ان عدت کے ایام میں فلاں جگہ جا سکتے ہیں، فلاں رشتہ دار کی نے دعوت کی ہے، یہ کیا وہ کیا، تو مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے یا احکام یہی ہیں کہ اس عدت کو اپنے خامند کے احترام میں جو ہے وہ گھر میں گزارا جائے۔ جب وہ عدت کے ایام 4 مہینے 10 دن گزر جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی پہلے ہے کہ 1 سال تک وہ اس گھر میں رہیں گی، فائدہ اٹھائیں گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ عورتیں اپنی عدت کی ایام پورے کرنے کے بعد نکلیں، فا تو لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی اس بارہ میں، ما جو فعلنا وہ عورتیں کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، فی میں انفس جانوں کے، ہننا ان عورتوں کے، من معروف معروف طریقے کے مطابق۔ اس میں یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ کیا 4 مہینے 10 دن کے بعد عورت کا اپنے لیے اللہ کی شادی کرنا یا گھر سے نکل جانا یہ کوئی برا فعل ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، عورت کے اوپر گناہ ہوگا اگر وہ نکلتی ہے۔ لیکن اس کی وضاحت آ جاتی ہے، فی ما فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن من معروف، اپنے نفسوں کے بارے میں معروف، معروف آ گیا، مناسب حال، بہترین نیک طریق آ گیا،
تو پھر یہ غلط ہو گیا کہ عورتوں کا نکلنا منع ہے. یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد عورت کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ نیکی کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے رشتے کے لیے سوچتی ہے یا اپنی زندگی گزارنے کی طرف جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے خاوند کا گھر چھوڑ جاتی ہے، فَإِنْ خَرَجْنَا، یہاں سے ہے نا کہ اگر وہ نکل جائیں اپنے خاوند کے گھر سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم سب پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس بارہ میں جو وہ عورتیں اپنے بارہ میں کریں، من معروف، معروف طریقے کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وضاحت فرما دی کہ ہو سکتا ہے، حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بارہ میں بڑا ظلم کیا جاتا ہے. ایک تو عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر تو اس کے بچے ہیں تو بعض اوقات کچھ تھوڑا سا انتظار کر لیا جاتا ہے، ورنہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کو نکالیں اور جو گھر ہے یا جائیداد ہے اس کی تقسیم کر دی جائے. حالانکہ اس کے برعکس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو 1 سال تک اس عورت کو کوئی اس مکان سے نہ نکالے، نہ اس کا کوئی اشارہ کرے کہ ہاں تم نکلو اور جلدی یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے متاعن الی الحول، 1 سال تک ان کو نان نفقہ بھی دینا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز، غور کرو اگر تم ان اموال کے اوپر غالب بن کے بیٹھے ہوئے ہو، طاقتور بنے ہوئے ہو، تو ایک اور طاقتور تمہارے سر پہ موجود ہے. واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں تباہ نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ جس نے یہ مال، وہ جو شخص فوت ہو گیا اس کے پاس نہیں رہنے دیا، یہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس بھی نہ رہے. اس لیے بڑے خوف کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بڑی حکمتیں اس کے اندر. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اب وہ بیوگی والی بات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف بیوہ عورت ہے اور اس نے اپنے خاوند کے گھر میں رہنا ہے تو اس کے جذبات کا احترام کرنا ہے. عام طور پہ دیکھا ہے جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور کسی ناراضگی کی وجہ سے دی جاتی ہے تو اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حقوق بھی کم کر دیے جائیں، یہ حقوق بھی کم کر دیے جائیں. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق مہر نہ دینا پڑے. کہتے ہیں جی اس نے فلاں غلطی کی اس وجہ سے طلاق دی ہے، اس لیے میں حق مہر دینے کا میں مجاز ہی نہیں ہوں. حالانکہ حق مہر جو ہے وہ عورت کے لیے نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عورت کے حق مہر جو ہے وہ عورت نے نہیں مقرر کیا کہ ہاں جی مجھے اتنا حق مہر دیا جانا چاہیے. حق مہر جو ہے وہ تو اسی وقت واجب ہو جاتا ہے جب آپ نکاح پڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ اس عورت کے ساتھ شادی نہیں بھی ہو سکی، صرف نکاح ہوا تھا، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدھا حق مہر دینا ہے. اب چونکہ عورت سے فائدہ لے چکے ہیں، عورت کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہے، تو پہلا تو عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ شادی کے بعد جب میاں بیوی کی رخصتی ہو جاتی ہے، عورت کی رخصتی ہو جاتی ہے، اس کا حق مہر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے کہ اے اللہ کی بندی، خدا کے حکم کے ماتحت میں جو تمہیں دے رہا ہوں. عورت نے نہیں مانگا، یہ خدا تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا. تو جب طلاق ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ عام طور پہ توجہ کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ اب مضامین کلوز ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی توجہ فرما رہا ہے. واہ اور لے کے لیے المطلقات، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی متاعن فائدہ ہے، بالمعروف مناسب حال، معروف طریقے کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر واجب ہے. اب اس میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طلاق یافتہ جو عورتیں جن کو طلاق بھی دے رہے ہو، ان کا حق مہر دینے کے علاوہ بھی متاعن بالمعروف ہے، ان کو معروف طریق کے مطابق متاع دینی ہے، فائدہ اٹھا دینا ہے. اب اس میں اب پھر وہ بات آ جاتی ہے مفتی محمد شفیع صاحب کے معروف القرآن کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب عورت طلاق لے کے جانے لگے تو اس کو ایک جوڑا جو ہے وہ ساتھ ضرور دے دینا چاہیے. تو یہ جوڑے کی نہیں ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے متاعن بالمعروف ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان اگر امیر ہے
تو اس عورت کے لیے وہ ہزاروں دے اس کو. غریب ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں کی بجائے کو دسیوں دے دے. لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تعلق توڑنا بھی ہے تو وہ تعلق معروف طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. حقاً علی المتقین، جس کے دل میں تقوی ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب ہے. تو اس میں وہ لوگ، وہ مرد حضرات جو کہ حق مہر دینے سے کنی کترا رہے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ان الفاظ سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ اس عورت سے نہیں کر رہے بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کی آخری آیت ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. کا کی طرح، ذالکا کذالک اسی طرح، یبین وہ کھول کر بیان کرتا ہے. بینا اس نے کھول کر بیان کر دیا، کھول کے رکھ دیا. کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنے نشانات کو. آیات نشانات کو بھی کہتے ہیں لیکن اہم امور کو بھی کہتے ہیں. تو اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ضروری چیزیں تمہارے لیے کھول کے بیان کر رہا ہے. کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنے اہم امور، اپنے نشانات، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کر سکو. اس میں عقل کرنا کیا ہوتا ہے؟ غلطی سے بچ جانا. گویا اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بیوقوفی میں کسی جان کے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل کرتے ہوئے اس کے حضور سرخرو ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کے تمام احکام جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے دین کے اوپر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول